جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن ناممکن صرف انسان کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب کوئی پریشانی حل نہ ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمارے دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ تمہارے رزق میں دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی محبت ہے۔ جب بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بارش کی بوندوں سے زیادہ اس پر رحمتیں برستی ہیں۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کی دل سے کی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جو چیز یا شخص آپ کو نہیں پسند لیکن آپ کو مل گئی اس میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخش دے گا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ محبت میں ہارا انسان بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔
انسان جب کوئی برائی کرتا ہے تو وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر دیکھنا بھول جاتا ہے۔ انسان میں عیب نہیں، نیکی تلاش کرو، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں کے بے شمار گناہوں کو معاف کر کے ایک نیکی کو دیکھتا ہے۔ بچپن سے سکھایا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ جب تم حق پر رہتے ہو تو تمہارا دوسرا ساتھی تمہارا رب ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تب اللہ ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں۔ بے سہاروں کا سہارا صرف اللہ ہے۔ جب ساری دنیا ٹھکراتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو بندے کی ماضی جانتے ہوئے بھی تھام لیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ لگاؤ۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسروں کو خوشی دے کر خود دکھ رکھ لو، کیونکہ خوشی میں تم رب کو بھول جاتے ہو، اور غم درد میں تم ہمیشہ رب کو یاد رکھو گے اور رب کو ہمیشہ پاس پاؤ گے۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلد ہی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلد رونے لگ جاتے ہیں اور جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو کہ آپ کے دکھ پر دکھی اور خوشی پر خوشی ہوتا ہو تو یقین کیجئے وہ ایک ہی کافی ہے۔ تمہارا ایک ہی رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔
Thanks for watching. Subscribe, like and share.